اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ستم کیے گئے اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ایمان سے دور کرنے کی ناکام کوششیں کی گئیں، لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے سب کچھ لٹا دیتا ہے، لیکن وہ اپنے سچے رب کی کبھی نہیں چھوڑتا، اور مسلمانوں کا سب کچھ اس کا حقیقی مالک اللہ عز و جل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنا سب کچھ اپنے سچے رب پر قربان کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ ایمان افروز واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے سب سے بڑے جابر اور ظالم جو کہ خدائی کا دعویٰ دار تھا، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ ان کا ایمان لانے کا سبب کیا بنا، اور جب فرعون کو اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس بدبخت نے اس نیک خاتون پر کون کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، اور فرعون کی بیوی کون تھی اور کس کی اولاد میں سے تھی۔ پیارے دوستو، اس قابل رشک قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک خاتون کو کس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا تھا، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ خوش نصیب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا انتہائی حسین و جمیل خاتون تھی۔ کیونکہ یہ خاتون بادشاہ کی اولاد میں سے تھی، اسی وجہ سے اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس وجہ سے ہر وقت خدام ان کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتے تھے، لیکن فرعون چونکہ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اسی وجہ سے فرعون نے اس خوبصورت خاتون کو دیکھ کر زبردستی اس سے نکاح کر لیا تھا، جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح فرعون سے کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، فرعون کو حکومت اور سلطنت اور مال و دولت کی کثرت اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ اس طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ چونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے وہ تمام انسانوں کو اپنا غلام تصور کرتا تھا اور ان معصوم لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ چنانچہ وقت یوں ہی تیز رفتاری کے ساتھ چلتا رہا۔ سال مہینوں میں اور مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں تبدیل ہو گئے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور ان کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے اور ہدایت کی طرف بلانے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو باطل معبود کو پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگوں کو کفر اور سرکشی پر اڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور بنی اسرائیل کے بدبخت لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کر دیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا، جس دن مصر کے اندر بہت بڑا میلہ لگتا تھا اور جس میلے کے اندر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا کہا۔ چنانچہ جب وہ میلے کا دن آیا تو ایک وسیع و عریض میدان سجایا گیا، اور ادھر فرعون اپنی فرعونیت کے نشے میں مخمور ہو کر اپنے عالی شان تخت پر جا بیٹھا، اور سلطنت کے کونے کونے سے بلائے گئے بڑے بڑے جادوگروں بھی جمع ہو چکے تھے، اور اس طرح ہزاروں افراد کا مجمع بھی جمع ہو چکا تھا۔
اور حق اور باطل کا عظیم ترین معرکہ تھا، جس کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے تھے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پر جاہ و جلال نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ اس عظیم معرکے کا آغاز ہوا اور جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنا شروع کر دیں، تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایک دم سے سانپ بن کر میدان کے اندر دوڑنے لگیں، اور ان سانپوں کو دیکھ کر پورا مجمع کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا اور تمام لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنے نشہ میں مست ہو کر تالیاں بجانے لگے اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک پھینکنے کا حکم دیا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے عصا مبارک کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ایک خوفناک اور ہیبتناک اژدہا بن کر نمودار ہوا، جس نے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ حق اور باطل کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے عالم ایمان کا نور چمک اٹھا، اور تمام جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ ہو گئے، اور تمام جادوگروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی ذات پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم الشان معجزہ اور جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی فوراً حق تعالیٰ کا نور چمک اٹھا، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، چنانچہ وہ ایک جابر اور ظالم اور خدائی کے دعوے دار بدبخت حکمران کی بیوی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر فرعون کو میرے ایمان کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم اور جابر بادشاہ مجھ پر ظلم کو ستم کے پہاڑ ڈھائے گا اور اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ کیا، کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا، اور پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جس واقعے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں فرعون کے لیے مزید غضب کی آگ بھڑک اٹھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرعون سے مزید نفرت کرنے لگی، اور فرعون کے مسلمان پر کیے جانے والے ظلم اور ستم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ چنانچہ وہ عبرت ناک واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی، جب فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھایا، اور وقت فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون سے جا کر ان خادمہ کی شکایت کر دی۔ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر فرعون لال پیلا ہو گیا، اور اس نے غضبناک ہو کر اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی کہ آخرکار وہ کس کی خدائی مانتی ہے، اور فرعون اسے کہنے لگا، کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو اس وقت اس خادمہ نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون ان پر مزید غضبناک ہو گیا۔ چنانچہ فرعون نے اس خادمہ کو اور اس کے معصوم بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک اور دل خراش منظر اس وقت فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے کی قدرت کی جلوہ گری ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا رکھے تھے، اور فرعون کی بیوی کی بصیرت کو روشن فرما دیا تھا، اور فرعون کی بیوی نے یہ منظر بھی دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں، اور اس طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا، اور وہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنے لگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت پر بھی واضح ہو گئی۔ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہونے والے ان تمام ظلم و ستم کو وہ کس طرح برداشت کر سکتی ہے۔ ابھی فرعون کی بیوی انہی خیالات کے اندر گم تھی کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس
مظلوم اور عورت پر کیے جانے والے ظلم و ستم کی داستان کو اپنی بیوی کے سامنے بیان کرنے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے اپنے دل ہی دل میں فرعون کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ چنانچہ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم عورت کو شہید کرنے کی خبر دی تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ اللہ تیری خرابی ہو، کسی شے نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر رکھ دیا ہے۔ یہ بات سن کر فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس جنون کے اندر وہ خاتمہ مبتلا تھی۔ چنانچہ اس کے جواب میں فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ مجھے کوئی جنون نے نہیں آ لیا، تو اس خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ اس طرح اس بہادر خاتون نے کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کی اور اپنے ایمان کو ظاہر کیا۔ فرعون اپنی بیوی کی بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا اور فرعون شروع میں بغیر کسی ظلم و ستم کر اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی بلایا اور ان کو دھمکی دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدین نے تنہائی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے والدین سے کہنے لگیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ چنانچہ جب فرعون کا یہ حربہ بھی کام نہ آیا تو اس وقت فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننے لگے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتوں کے اندر مبتلا کیا گیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں میں میخیں ڈال کر دھوپ کے اندر سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا، اور آپ کے سینے کے اوپر چکی کے 12 برکم پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل نہ سکیں۔ لیکن ان تمام تر تکلیف اور مصائب کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایمان کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ ان تمام تر تکلیف کے باوجود بھی آپ کے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب فرعون نے ان تمام تر تکلیف کے بعد اپنی بیوی سے ایمان سے پھرنے کا کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا ہی ایمان افروز اور ایمان کو تازہ کر دینے والا جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا، اور فرعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایمان اور ہمت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے دشمن خدا، ظالم انسان، تم میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ہر حصے کو بھی کاٹ دے تب بھی میرا عشق اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میرا رب۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ہر حصے کو کاٹ بھی دے تب بھی میرا عشق اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ رضی اللہ عنہ، آسمان کا فرشتے تیرا انتظار میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان و تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دردناک دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے اور مجھے ان ظالموں سے نجات بخش۔ ادھر جب فرعون نے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کو ایمان سے دور کرنے کی تمام تر کوششیں کر لیں اور ہر کوششوں کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت فرعون نے
حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آخری حربے کے طور پر فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے آؤ، اگر یہ چٹان دیکھ کر اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو یہ چٹان ان پر گرا دینا، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہیں تو پھر یہ میری بیوی ہے۔ میرے دوستو، اس خوفناک منظر کے وقت جہاں ایک طرف زندگی ہے تو دوسری طرف موت کی گھڑی ہے، اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جنت کے اندر اپنا سفید موتیوں والا محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت عنہا کے جسم مبارک پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے، اور وہ چٹان ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ اس دردناک واقعے کے دوران جب فرعون نے اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم کر رہا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ پر مقرر کر دیا تھا۔ وہ فرشتے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ پر سایہ کیے ہوئے کو جنت کے اندر اپنا مقام دکھا دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کا ایمان مضبوط ہو گیا اور فرعون کی تمام مصیبتوں کو آپ بھول گئیں۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے دنیا کی تمام تر تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا جو مقام آج تک کسی کو نہیں ملا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ جب جنت میں جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ وہ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شمار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنا عشق اور ایمان سلامت رکھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔